بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دیکھا جائے تو جادو کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ اور کیوں پریشان ہیں؟ آپ ایک عامل کے پاس جاتے ہیں، اس سے علاج کرتے ہیں، کبھی ہوتا ہی نہیں، کبھی ایک بار علاج ہو کے وہی جادو دوبارہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم مختلف قسم کے عاملین کی چکر کاٹ کاٹ کے تک جاتے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں استغفار سے جادو کا 100% علاج کیسے ہوتا ہے، آپ کیسے اپنا علاج کریں گے، علاج میں کیا کیا باتیں آپ نے کرنی ہے اور کیا کچھ آپ نے نہیں کرنا، تب جا کے آپ ایک چھوٹی سی پڑھائی سے بھی اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ ہماری جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خامی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جب بھی کسی چیز کا علاج کرتے ہیں، جادو جنات کا، بندش کا، تو اس میں ہم نے پرہیز کیا کرنے ہیں، اس میں ہم نے مستقل مزاجی کیا رکھنی ہے، اس میں ہم نے کیا کیا کرنا ہوتا ہے، یہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ بس کسی یوٹیوب چینل سے، کسی کتاب سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ معوذتین اتنی بار پڑھ لیں آپ کے جادو کا علاج ہو جائے گا۔ اب ہم تھک جاتے ہیں وہ پڑھائی کر کر کے، پھر ہم کہتے ہیں میں نے یہ وظیفہ پڑھا، میں نے وہ وظیفہ پڑھا، لیکن کچھ افاقہ نہیں۔ آج آپ کو استغفار سے انشاءاللہ ایسی گارنٹی کا عمل بتاؤں گا کہ آپ اس استغفار کی وجہ سے جادو جنات تو دور کی بات ہے، آپ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ حل کر سکتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں۔ معززین، استغفار یا معوذتین یا آیت الکرسی یا سورہ مزمل یا کسی بھی آیت سے یا اسم ذات سے یا درود پاک سے جب آپ اپنا علاج کریں تو اس میں آپ نے 5 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ کتنی 5 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، پھر آپ جا کے کامیاب ہوں گے۔ پہلی بات، جب آپ جادو کا علاج خود کرنے بیٹھ جائیں تو آپ نے مستقل اپنے گھر کا حصار کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑی خامی ہوتی ہے، سب سے بڑی غلطی میں سمجھتا ہوں کہ ہوتی ہے۔ ہم کوئی وظیفہ جادو کا علاج کرنے کے لیے یا جنات سے چھٹکارے پانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اپنا حصار نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جب تک ہم پڑھائی کرتے ہیں ہم محفوظ ہوتے ہیں، جیسے ہی پڑھائی ختم کر دیتے ہیں وہ جادوگر جنات ہم سے چن چن کے پھر بدلے لیتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ اپنے حصار کی طرف توجہ دیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جادوگر دوبارہ آنکھ اٹھا کر بھی آپ کو دیکھ سکے، جنات دوبارہ آپ کو اپنے شکنجے میں لے سکے۔ تو سب سے جو پہلا، جو سب سے اہم کام ہے، صبح و شام رات کو سوتے وقت یہ آپ نے اپنا حصار کرنا۔ نہیں کریں گے تو ہمیشہ آپ جادو جنات کے شکنجے میں رہیں گے، کبھی بھی علاج نہیں ہوگا۔ حصار کیا ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حصار میں 3 آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا حصار، صبح و شام رات کو سوتے وقت 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار آخری 4 قل، اور 7 بار یہ مصنون دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ آپ نے پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے وجود پر پہنا کہ یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے میں نے اپنے آپ کو آپ کی حفاظت میں دیا ہر قسم جن و انس کی شر سے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پیچھے عاملین جادوگر بیٹھے ہیں یا عامل مجھ پہ بار بار جادو کرتا ہے، تو آپ نے صبح و شام 71 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی ہیوی چیز ہے تو آپ نے 5 گانا نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد آپ نے 1 بار سورہ مزمل شریف، 7 بار آپ نے معوذتین پڑھنے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں آپ جنات کو کیسے شکست دیتے ہیں، آپ جادو کو کیسے شکست دیتے ہیں، آپ کیسے جیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ جیت جائیں گے، جادو ناکارہ ہو جائے گا، سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ اما عزیزی، دوسری بات، آپ نے جادو کا علاج کرتے وقت تمام منکرات سے، فاحش فلموں سے، فاحش تصویروں سے، فاحش ویڈیو سے، فاحش گفتگو سے، جھوٹ سے، غیبت سے، ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہوگا، تاکہ آپ جو کلام پڑھ رہے ہیں اس میں تاثیر زیادہ ہو۔ اگر آپ جھوٹ بھی بولیں گے، آپ غیبت بھی کریں گے، آپ زنا بھی کریں گے، آپ سود بھی کریں گے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کلام اللہ سے اپنا علاج کروں گا
تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ پھر صرف آپ کی خواب خیالی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے تو ہم کمنٹس میں لکھ دیتے ہیں کس کو اس عمل سے فائدہ ہوا. اب ایک بندہ فلم دیکھ رہا ہے پڑھائی کر رہا ہے, اب خود سوچے ایک بندہ فلم دیکھ رہا ہے پڑھائی کر رہا ہے تو اس کی پڑھائی کا اس کو کیا فائدہ ملے گا. اب آپ نے مکمل تصور سے پڑھائی کی ہے, اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور اللہ رب العزت کو اپنے سامنے رکھ کے آپ نے پڑھائی کی ہے, تو آپ کی پڑھائی میں اور اس نے جو فلم دیکھی ہے اس نے پڑھائی کی ہے اس میں فرق ہوگا یا نہیں؟ آپ کسی اور سے نہ پوچھیں, خود ہمت کریں. ٹھیک ہے, یہ دوسری بات, آپ نے تمام منکرات چھوڑ دینا ہے. نمبر 3 جس وقت آپ جادو جنات کا علاج کریں تو آپ نے بڑے گوشت سے پرہیز کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے, بلکہ یہ مشاہدہ ہے, بڑے بڑے عاملین کا مشاہدہ ہے کہ جو چیزیں جادو میں انوالو ہوتی ہیں وہ گائے کو ماتا سمجھتی ہیں, گائے کو ماتا وہ اس کے پجاری ہوتے ہیں. اب اگر آپ اس میں گوشت بھی گائیں گے, بڑا گوشت, گائے کا گوشت, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی علاج میں تسلسل نہیں رہے گا. آپ بڑا گوشت چھوڑ دیں. اب کوئی بندہ کہے گا کہ بھئی ایک چیز اللہ نے حلال کی ہوئی ہے, تو آپ اس کو کیسے کہتے ہیں کہ جادو میں نہ کھائیں؟ عزیزین, ایسی بڑی بہت زیادہ چیزیں ہیں جو اللہ نے حلال کی ہیں, لیکن صحت کے لیے, مرض سے بچنے کے لیے وہ آپ نے چھوڑنا ہوتا ہے. جیسے کہ آج کل شوگر عام ہے, اب شوگر والے کو آپ کہیں کہ اللہ نے چینی حلال کر رکھی ہے, یہ عامل کون ہوتے ہیں, یہ ڈاکٹر کون ہوتے ہیں جو آپ پہ بند کرتا ہے چینی کھائیں, میٹھا کھائیں, وہ مر جائے گا. ایسے ہی جادو میں کچھ پرہیز ہیں. ٹھیک ہے نا. نمبر 3 پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو آپ بڑے گوشت کھاتے ہیں اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہو. چھوٹا گوشت کھائیں, مرغی کا گوشت کھائیں, سبزیاں کھائیں. نمبر 4 پہ آپ نے کالا لباس, کالی جوتی استعمال نہیں کرنی. کالا لباس, کالی جوتی استعمال نہیں کرنی. آپ نے سرخ جوتی استعمال کر لیں, سفید جوتی استعمال کر لیں, نیلی پیلی جو بھی استعمال کرے, کالی استعمال نہیں کرنی. کالا لباس استعمال نہیں کرنا, آپ نے سفید استعمال کرنا ہے. اور سفید لباس استعمال کرنے سے جادو کم اثر کرتا ہے, یہ آپ پھر دیکھ لینا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ پرہیزیں آپ نے کرنی ہے, اس پر آپ نے جو ہے نا پابندی سے عمل کرنا ہے. اب استغفار سے آپ نے کیسے علاج کرنا ہے؟ معززین, ہمیشہ یاد رکھیں, جادو, جنات یا کسی بھی زیرو شے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آ کے ہم سے چمٹ جائیں یا وہ ہم سے بدلہ لیں یا جادو ہم پہ ہو جائے. بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے, بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ ہوتی ہے, نحوست ہوتی ہے. تو نحوست کی وجہ سے, اگر آزمائش کی وجہ سے بھی جادو جنات ہیں وہ بھی اس سے دور ہوں گے, اگر گناہوں کی وجہ سے ہیں تو اس سے دور ہوں گے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے باوضو رہنا ہے, جہاں تک آپ ممکن ہو باوضو رہیں, چلتے پھرتے اس نیت سے کہ اللہ مجھے یہ جادو جنات, یہ مسائل, یہ قرض, یہ مرض, یہ بے چینی, یہ نحوست ہے, یہ ستاروں کی نحوست, یہ بندش ہے, یہ سارے مرضوں سے, یہ سارے امراض سے مجھے نجات دے دے, کامل شفا دے دے. آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھنا ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سید اللہ, جو بھی آپ ممکن ہو آپ پڑھ سکتے ہیں, جو بھی آپ کے لیے آسان ہو آپ وہ پڑھیں. اس میں کوئی کہہ نہیں کہ آپ فلاں والا استغفار پڑھیں گے, وہ استغفار پڑھیں, گناہوں پہ توبہ کریں, گناہوں سے بچیں. ایک بات, اب رات کو آپ نے کیا عمل کرنا ہے؟ رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ 1100 بار آپ نے استغفار پڑھنا ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. اس پہ آپ کی تقریباً ایسے سمجھے کہ 5 سے 10 منٹ لگیں گے. وہ استغفار پڑھ کے آپ نے پانی پر فوراً دم کر کے وہ پانی تھوڑا چہرے پہ لگانا ہے, سر پہ ڈال دینا ہے, پینا بھی ہے, ساتھ ساتھ صبح و شام ایثار بھی کرنا ہے. اب اللہ رب العزت اگر آپ اس علاج کے خود اہل ہیں, کر سکتے ہیں, تو آپ کا علاج اسی استغفار سے ہو جائے گا. میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے, قرآن سے جا کے پوچھو. اگر آپ کا علاج آپ کی ذات سے ممکن نہیں ہے, مگر آپ خود نہیں کر سکتے, تو اللہ تعالیٰ ایسا وسیلہ بنا دے گا,
ایسا در کھول دے گا جہاں پر آپ کا علاج ممکن ہے، جہاں سے آپ کا حتمی علاج ہوگا وہ آپ کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کتنی اچھی بات ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم 100 عاملین کے پاس جائیں، کیوں نہ خود اپنے رب کے دربار پہ آ جائیں، اس سے رو رو کے مانگے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جادو کا علاج آپ خود کر سکیں، نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر مرض کا علاج خود نہیں کیا جاتا، لیکن اگر آپ یہ وظیفہ شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ اسباب جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفا رکھی ہے وہ جلد آپ کو مہیا کر کے آپ کو شفا دے دے گا، آپ کی بے چینیاں دور فرما دے گا، آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو رزق دے گا، وہاں سے جہاں سے آپ کا وہم گمانی ہے، آپ کو اولاد دے گا، بارشیں برسائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن جا کے کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم کیوں اس رب کریم کی ذات سے نامید ہو چکے ہیں۔ ہر در پہ جا کے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، آپ کا جو ہے نا ناممکن ہے۔ کیوں ہم ڈرتے ہیں؟ کیوں نہ نہیں مانگتے ہم سجدے میں؟ کیوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو حبیب علیہ السلام نے اس میں فرمایا، کیوں نہیں پڑھتے اپنے رب سے، کیوں نہیں مانگتے؟ اگر آپ بیٹھ جائیں سچے دل سے، بے شک آپ کا علاج، اگر آپ کا علاج خود اپنی ذات سے ممکن ہی نہیں ہے، اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے علاج خود کر سکیں گے، وہ عامل، وہ بزرگ، وہ عالم آپ کو مل جائے گا جس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے آپ کی شفا لکھی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، دوسرے عملوں میں تاثیر پیدا کرنے کا خاص عمل ہے۔ تو آپ نے پابندی سے استغفار پڑھنا، یہ نہیں کہ آپ نے 10 دن پڑھا اب کوئی وسیلہ نظر نہیں آپ نے چھوڑ دیا۔ اس کو پڑھتے پڑھتے آپ کو 11 دن بھی لگ سکتے ہیں، آپ کو 21 دن بھی لگ سکتے ہیں، آپ کو 41 دن بھی لگ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 120 دن ہے، انشاءاللہ گارنٹی سے آپ کو آپ کا علاج مل جائے گا، یا آپ کا علاج خواب میں بتا دیا جائے گا، یا آپ کا مکمل علاج استغفار سے ہی کرا دیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا کریم رب ہے، کتنا بڑا رحمان رب ہے جس نے ہمارے لیے در کھول کے رکھے ہیں۔ بس ہم ہی نا امید ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جس کا اپنے اللہ پہ اعتبار نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کو دیکھو، جب بھی کوئی کام ہوتا تھا سجدہ ریز ہو جاتے تھے، اس وقت تک اللہ رب العزت کی رحمت کا دامن نہیں چھوڑتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ ان کو عطا نہ کر دے۔ ہمیں دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو معززین، اس میں بس یہ شرائط ہے، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ آج سے لگ جائیں اور یہ کہے کہ یا اللہ میں گنہگار ہی صحیح، میں بد کردار ہی صحیح، میں سارا کچھ صحیح، مجھے تیری ذات میں یقین ہے، میں تیرا بندہ اور تو میرا رب ہے۔ جس طرح تو اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح میں گناہوں میں ہوں، میرا کوئی ہمسر نہیں ہے گناہوں میں۔ تو یا اللہ اپنی رحمت اور میری گناہوں کا آپس میں موازنہ کر لیں، جس کو سبقت حاصل ہو وہ فیصلہ فرما دے، پھر آپ دیں گے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اپنے راز کھول دیتا ہے، کیسے کیسے در کھول لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ نے پھر دینا ہے، کیونکہ ہمارا کوئی رب ہے ہی نہیں، بس اللہ ہی ہمارا رب ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، صدقہ جاری کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔